عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے مبارک پہلو پر اور مبارک پیٹھ پر رسی کے بل کے نتیجے میں نشانات پڑ گئے ہیں، سخت رسی تھی، نشانات پڑ گئے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا قیصر و کسریٰ آرام کی زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے پیارے حبیب جو قیصر و کسریٰ سے کہیں زیادہ مقام رکھتے ہیں، کہیں اونچا مقام رکھتے ہیں، کہیں افضل ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ سونے کے لیے ایک نرم و گداز بستر نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ یہ آرام کے ساتھ ریشم اور قیمتی چادروں پر آرام کرتے ہیں، ملائم بستر کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ کھردری چادر یا ٹاٹ پر آرام کرتے ہیں کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر نشانات پڑ جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سن لو کہ قیصر و کسریٰ کو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں عطا کی ہیں اور ہم کو آخرت میں عطا کی جائیں گی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی محبت اور آپ کی پیروی کے مفہوم اور اسی طریقے سے اس بات کے تقاضے کی اہمیت سے متعلق گفتگو کی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت، آپ کے اسوے اور آپ کے احکامات کی مخالفت کریں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کو کما حقہ ادا کیا جائے، آپ کی پیروی کا جو تقاضا ہے ان تقاضوں کی تکمیل کی جائے، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے محبت رسول کے تقاضوں کو سمجھے بغیر اس میں آپے سے باہر ہونے کی پالیسی اور سڑکوں پر نکل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار اور آپ سے محبت اور الفت کے اظہار کی پالیسی کو اختیار کر لیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بے شمار مقامات سے یہ خبریں آتی ہیں کہ میلاد النبی کے جلسوں میں اور اس کے مظاہروں میں اور سڑکوں پر نکل کر کے جو اس کے گروپ نکلتے ہیں اور محبت رسول کا نعرہ بلند کرتے ہیں، وہ ان جھنڈوں کو جس پر ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لکھا ہوتا ہے، جس پہ کلمہ توحید مکتوب ہوتا ہے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ جھنڈے، وہ علامتیں، وہ اسلامی شعائر اور وہ اسلامی چیزیں اٹھا کر کے کوڑے دان کے حوالے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نام کی توہین کی جاتی ہے۔ محبت رسول کے نام سے نکلنے والا یہ ولولہ اگر حدیث رسول، سنت رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے میں ہوتا تو اس کی اجازت قطعاً نہ ہوتی
کہ ہم آپ سے محبت کا اظہار جھنڈوں پر کریں، سڑکوں پر کریں اور ایسی جگہوں پر کریں جہاں پر توہین کے امکانات ہیں۔ اگر اس محبت کا اظہار حقیقی معنی میں کرنا تھا تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم دل کی گہرائی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کا احترام کرتے۔ اگر محبت کا اظہار کرنا تھا تو اس کا تقاضا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جاتی، اور اپنے دل و دماغ، اپنے اعضاء اور اسی طریقے سے اپنے اعمال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جگہ دی جاتی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ماضی کی تاریخ، سیرت رسول، سیرت صحابہ کا مطالعہ کریں۔ آج کے دور میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ قبروں پر دیگیں چڑھا کر کے نہ جانے کتنا ٹن اور کتنا مالیت کا کھانا پینا تباہ و برباد کیا جاتا ہے، نہ جانے کتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، نہ جانے کتنا شربت پلایا جاتا ہے، کتنی حلیمیں اور دیگیں پکائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بھوک اور پیاس سے بلک رہا ہوتا ہے۔ کتنے گھروں میں رات کے وقت میں چولہے نہیں جلتے، اور نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ ہم ایک بار چاند دیکھتے تھے، پھر سے چاند دیکھتے تھے، پھر سے چاند دیکھتے تھے، لمبی مسافت گزر جایا کرتی تھی، لیکن ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا گزارا کیسے ہوتا تھا، تو کہتی تھی علی الاسودین، دو سیاہ چیزوں پر کئی مہینے تک کھجور کھاتے تھے، پانی پی لیتے تھے، یہ کیفیت ہوتی تھی، اور کیفیت یہاں تک پہنچی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، بخار شدت اختیار کر گیا تھا، نہ چل سکتے تھے، نہ گفتگو کر سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ لوگوں کے پاس جا کر کے ان کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، نہ امامت کے لیے مسجد نبوی کے مصلی تک جانے کی سکت تھی۔ اس عالم میں ہمارے گھر میں فاقے کا عالم تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ تھا۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کے گھر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زرہوں میں سے ایک زرہ گروی رکھ کر کے 2 سا جو ہم نے ادھار لیا، تب نبی آخر الزماں کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکا۔ یہ کیفیت تھی، یہ عالم تھا۔ خندق کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کا، آپ کی انکساری کا، آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر کے مٹی ڈھویا کرتے تھے، اٹھایا کرتے تھے، اٹھاتے اٹھاتے آپ کو شدت کی بھوک لگ گئی۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے اپنے مبارک پیٹ پر پتھر باندھ لیے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے زیادہ تلخی محسوس نہ ہو، اور زیادہ اس کی شدت محسوس کرنے سے آپ تھوڑی دیر کے لیے محفوظ ہو سکیں۔ یہ صورتحال تھی ہمارے اسلاف کی۔ ان کے گھروں میں نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ اوڑھنے کی چادریں تھیں، نہ سر ڈھانکنے کے لیے قاعدے کا گھر تھا، نہ چلنے پھرنے کے لیے سواریاں تھیں، نہ لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے اچھے کپڑے اور دعوتیں کرنے کے لیے بہترین انداز کے پیسے یا اس کے ذریعے پکائے گئے پکوان تھے۔ یہ لوگ تواضع، انکساری، مسکنت اور غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کے یہاں فاقہ ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ہنسی مذاق کرتے تھے، صحابہ کرام کی تکلیفوں کو آپس میں شیئر کرتے تھے، ان سے پوچھتے تھے، ان کے گھروں پر جاتے تھے، ان کی بیمار پوسی کرتے تھے۔ تواضع کا یہ عالم تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہنسی مذاق کیا جاتا تھا، سلام دعا میں پہل کی جاتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا ایک بنیادی پہلو ہے جو آج سیرت النبی اور اسی طریقے سے میلاد النبی کے نام سے منعقد کیے جانے والے جلسوں
یا تقریبات یا سڑکوں پر نکل کر کے بھیڑ لگانے والوں نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، ریشمی انداز کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ریشمی چادریں قبروں پر چڑھا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جاتی ہے۔ آپ نے قبروں کے آداب بتائے، قبروں کے احکامات بتائے، قبروں پر جانے کا طریقہ سکھایا، قبروں کے بارے میں یہ یاد کرنا سکھایا کہ ہم قبر کی زندگی کو یاد کریں تاکہ آخرت کو یاد کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینے کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ سکے۔ یہ تصور اگر سیرت رسول کا، سنت رسول کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر سامنے رکھا جائے تو حقیقت میں آج کے دور میں وہ افراد جو بڑی بڑی پیسٹریاں اور کیک بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس پر لکھ کر کے آپ کو آپ کی پیدائش کے دن کی مبارکباد دیتے ہوئے اسی پر چھریاں چلا کر کے ہمارے پیارے حبیب کے نام کو کاٹتے ہیں، وہ اس بات کا جواب نہیں دے پائیں گے کہ انہوں نے کون سی توہین کی ہے، کون سی چیزوں کو اختیار کیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سیرت رسول کا مطالعہ کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ آپ کی مبارک پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، لیکن اس سے کہیں زیادہ یہ اہم ہے کہ آپ کی وفات کا حادثہ بھی اسی مہینے کی 12 تاریخ کو مؤرخین اور مصنفین اور سیرت نگاران کے اتفاق کے ساتھ 12 ربیع الاول کو پیش آیا۔ اور جو لوگ یہ تقریبات مناتے ہیں خود ان کے امام اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور موت کا واقعہ اور حادثہ، آپ کی وفات کا حادثہ 12 ربیع الاول کو پیش آیا تھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقائق کو سمجھیں، سنت رسول سے قریب آئیں، محبت رسول کے تقاضوں کو سمجھیں، محبت رسول کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک گوشے پر تھوڑی سی گفتگو کریں۔ وہ گوشہ ہے آپ کی سادگی کا، وہ گوشہ ہے آپ کے تواضع کا، وہ گوشہ ہے آپ کی انکساری کا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، صحیح سلسلے صحیحہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آکلو کما یأکل العبد، ایک غلام جیسے کھانا کھاتا ہے میں ویسے ہی زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہوں، اور اجلس کما یجلس العبد، میں ویسے ہی بیٹھ جاتا ہوں جیسے ایک غلام زمین پر بیٹھ کر کے لوگوں سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ تواضع تھا، یہ انکساری تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنا پارلیمنٹ لگا کر کے ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، سارے مسائل کا فیصلہ کیا جاتا تھا، بڑے بڑے مسائل وہاں حل کیے جاتے تھے۔ ایک ایسی عدالت تھی جس میں سارے دنیا کے فیصلے کیے جاتے تھے، ایک ایسی دار السلطنت تھی جہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، ایک ایسی دار السلطنت تھی جہاں نبی آخر الزمان پھٹے پرانے اور پیبند لگے ہوئے کپڑے اور ان کے ساتھی صحابہ کرام پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے بھوکے اور پیاسے بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں باہر سے آنے والا انسان اگر کسی کو پہچانتا نہیں تھا تو یہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ اس میں نبی آخر الزمان کون ہیں اور صحابہ کرام کون ہیں۔ وہ آ کر کے سوال کرتا تھا، پوچھتا تھا، تلاش کرتا تھا، تو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر کے ایک مقام متعین کر دیا کہ آپ اس جگہ پر امتیاز کے ساتھ بیٹھیں تاکہ باہر سے آنے والوں کو یہ خبر ہو سکے کہ ان میں نبی کون ہے اور نبی کے ساتھی کون ہیں۔ تواضع اور انکساری کا یہ عالم تھا، اور ہمارے تواضع کا یہ عالم ہے کہ گاڑیوں سے نکلنا ہم کو گوارا نہیں۔ جلوس نکلے میلاد النبی کے تو اس کے اندر ہمیں بھوک برداشت نہیں ہے، اور وفات النبی پر ہم میلاد النبی کو فوقیت دیں، اور وفات النبی کی تاریخ میں میلاد النبی کا اہتمام کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نگلیکٹ کیا جائے، اس کو نکارا جائے، اس کی مخالفت کی جائے۔ اس کے باوجود ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں۔
اللہ رب العالمین ہم کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم لوگ مسکینوں سے محبت کیا کرو۔ مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے گھر میں نہ کھانے کے لیے کچھ ہو، کھانے کی تنگی، پہننے اوڑھنے کی تنگی، استعمال کے سامان کی تنگی، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم لوگ مسکینوں سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ یہ دعا کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ فرماتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا، اے اللہ رب العالمین مجھ کو مسکین بنا کر کے زندہ رکھنا، اور مجھ کو مسکین بنا کر کے اس دنیا سے اٹھا لینا۔ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور اے رب کائنات آخرت میں میرا حشر مساکین کے ساتھ کیا جائے، میں اس بات کی تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ یہ صحیح ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت انجام دی، لیکن آپ نے میری کسی غلطی پر کبھی لفظ اف تک نہیں کہا، کبھی نہ جھڑکا اور نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا جو آپ نے اپنے خادموں کے ساتھ اختیار کیا۔ ان کی دادی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر دعوت دے کر کے بلایا، کھانا بنا کر کے پیش کیا، آپ نے اس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ خادم کے گھر جانا ہے، خادم کے خاندان میں جانا ہے، جا کر کے کھانا تناول فرماتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ چٹائی بچھاؤ، ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک چٹائی تھی جو طویل مدت سے پڑی ہوئی تھی، اس کا رنگ کالا ہو چکا تھا، صفائی نہیں کی گئی تھی، اس کو جھاڑا نہیں گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ہلکی پھلکی صفائی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا۔ آپ اس پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی امامت کرا کر کے نماز ادا کرائی۔ تواضع کا یہ عالم تھا، انکساری اور سادگی کا یہ عالم تھا۔ آپ دیکھیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کپڑے نکالے، ایک آپ کا تہبند تھا، ایک آپ کا اوپر پہننے والا کرتا یا قمیص تھی، دونوں موٹے کپڑے کے بنے ہوئے تھے، بہت زیادہ موٹے کپڑے تھے۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت یہی کپڑے نصیب تھے، انہی کو پہنا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح انہی دونوں کپڑوں میں قبض کی گئی تھی۔ یہ صورتحال تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ آپ کیا گھر کے کام کاج کو انجام دیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھریلو زندگی میں اپنے مبارک جوتوں کو خود صحیح کر لیا کرتے تھے، اس کی مرمت کیا کرتے تھے، جوتے پھٹ جاتے تھے اس کو سل لیا کرتے تھے، اپنے مبارک کپڑوں کو اپنے ہاتھوں سے سلا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہی کام انجام دیتے تھے جو کام تم میں سے ایک عام شخص اپنے گھروں کے اندر انجام دیتا ہے۔ یہ صورتحال تھی تواضع کی، انکساری کی۔ آج محبت رسول کا نعرہ بلند کرنے والے اپنے گھروں میں سیرت رسول کا یہ درس دے سکیں، بھوکے اور پیاسے رہنے کا یہ درس دے سکیں، تو آئیں نکل کر کے کہ قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے۔ اس تکمیل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سیرت رسول اور اتباع رسول کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی
انبیاء اس دنیا میں آئے انہوں نے بکری چرانے کا کام کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی اہل مکہ کی بکریاں تھوڑے بہت معاوضے اور مزدوری لے کر کے چرایا کرتا تھا. یہ کیفیت تھی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی چھوٹی بچیوں، یتیم بچیوں یا کام کاج کرنے والی خداماؤں اور بچیاں جب نکل کر کے آتی تھیں آپ کی انگلیاں پکڑ لیا کرتی تھی. انگلی پکڑ کر کے مدینہ کی گلیوں میں آپ کو لے کر کے پھرتی رہتی تھی اور آپ ان کے پیچھے چل کے ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو معلوم کرتے تھے. تواضع کا، انکساری کا اور سادگی کا یہ عالم تھا. صحابہ کرام کے درمیان سب کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے اور بے شمار مواقع اور بے شمار مواقف اس سلسلے میں سیرت رسول کے اندر موجود ہیں. بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرنا، اپنے پیچھے سواری پر بچوں کو اور اپنے ساتھیوں کو بیٹھا کر کے سفر کرانا اور پیچھے بیٹھا کر کے ان کی خدمت کرنا، لوگوں کو بیٹھا لینا، زمین پر بیٹھ کر کے کھانا کھانا، غلام کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو بھی قبول کر لینا. اسی طریقے سے خچر اور گدھے پر سواری کرنے میں کسی انداز کا حرج محسوس نہ کرنا، بلکہ کثرت کے ساتھ اس جانور پر سواری کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سادگی، آپ کے تواضع کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آتا ہے. ایک جھاڑو لگانے والی خاتون جو کہ سیاہ فام خاتون تھی، اس کی وفات ہو جاتی ہے. صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر اس کی تدفین اور صلاۃ جنازہ کی ادائیگی کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ کوئی بھی وہ خاتون نظر نہیں آتی تو فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس کی وفات ہو گئی، ہم نے تدفین کر دی، صلاۃ جنازہ ادا کر لی. آپ نے فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم کو کس چیز نے منع کیا تھا کہ مجھ کو خبر کرو؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ چلو مجھ کو اس کی قبر کے پاس لے کر کے چلو. آپ نے قبر کے پاس جا کر کے صلاۃ جنازہ ادا کی. یہ آپ کی تواضع اور انکساری تھی کہ چھوٹے سے چھوٹا شخص، چاہے جھاڑو لگانے والا ہو، صفائی کرنے والا ہو، کہیں دکان پر بیٹھنے والا ہو، رکشہ چلانے والا ہو، سب کے ساتھ وطیرہ ایک مسلمان کی حیثیت سے شرف و عزت کا وطیرہ اختیار کیا جانا چاہیے. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ کو دیکھنے کے بعد اس کے پٹھے کانپنے لگے، جسم کے اندر لرزہ طاری ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف اور دبدبے کے نتیجے میں وہ گھبرا اٹھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک ایسی خاتون کا بیٹا ہوں، تأکل القدید، جو گوشت کو سکھا کر کے کھایا کرتی تھی. ہر وقت گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب نصیب ہوتا تھا تو اس کو دھوپ میں سکھا لیتی تھی، رکھ لیتی تھی اور کئی روز تک اس کو کھایا کرتی تھی. یہ صورتحال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی، فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت سے کام لو، آرام سے بیٹھو، سکون اختیار کرو، آرام کی سانسیں لے لو. میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو کاٹ دوں، تمہارے خلاف کارروائی کروں، تمہارے معاملات کی پیروی کر کے تمہارے خلاف مقدمات قائم کروں. میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک سادہ انسان ہوں. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں آپ کی انکساری، آپ کی سادگی، آپ کے تواضع کو سامنے رکھیں. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر کے بارے میں چند روایتیں ملتی ہیں. ان روایتوں کو سامنے رکھا جائے، آپ کے سامنے آپ کے معمولات زندگی کی تھوڑی سی جھلک پیش کی گئی. سوکھی روٹی کھاتے تھے، کھجور کھایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے. فاقہ کشی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی وفات اور مرض الموت میں ایک یہودی سے
آپ کی مبارک زرہ رکھ کر کے گروی جو لینی پڑی، اور یہ عالم تھا کہ رات میں بھوکے اور پیاسے قیام اللیل کا اہتمام، سویرے صلاۃ فجر کی ادائیگی، اور اس کے بعد اشراق اور چاشت کی نماز کی ادائیگی۔ امہات المومنین کا گشت لگاتے تو سب سے پہلے یہ پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لیے گھر میں ہو تو لے کر کے آؤ۔ امہات المومنین کہتی تھیں کہ پیارے حبیب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ کشی کی زندگی ہے، جو کچھ تھا غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کی نیت کر کے دن بھر پھر سے بھوکے اور پیاسے رہتے تھے۔ یہ معمولات زندگی تھی۔ جب پہنتے تھے تو پھٹے پرانے کپڑے، پیبند لگے ہوئے کپڑے، چلتے تھے تو سواری کرنے کے لیے سواری نہیں ہوتی تھی، جنگ کرتے تھے تو وہاں پر ہتھیاروں کی تنگی ہوتی تھی، کھانے پینے کی تنگی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام بے سر و سامان نکل کر کے اتباع رسول اور محبت رسول کی آس پر، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور توکل کر کے آپ کا ساتھ دیتے تھے اور کامیابی حاصل کرتے تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے کی زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں امہات المومنین ذکر کرتی ہیں کہ جب آپ کو آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ کر کے تکیہ بنا لیتے تھے، تکیہ بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ یہ عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہوتا تھا یہ چمڑے کا ایک بستر ہوتا تھا، اس کے اندر کھجور کی چھالیں بھر دی جاتی تھی اور بالکل پتلا سا بستر، اسی پر آپ آرام فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رات کے وقت میں قیام اللیل کا وقت ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک حجرے میں قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سامنے جنازے کے طریقے سے لیٹی رہتی تھی۔ آپ رکوع کرتے تھے، قیام کرتے تھے، لیکن جب سجدہ کرنا ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ کو اشارہ کرتے تھے، نیند سے بیدار ہوتی تھی، پیروں کو سمیٹ لیا کرتی تھی، اس کے بعد آپ کا سجدہ ہوتا تھا، سجدے تھے اٹھتے تھے، دوسری رکعت ادا کرتے تھے، پھر سجدے میں جاتے تھے، تو یہی کیفیت اختیار کرتے تھے۔ اتنا تنگ حجرہ تھا، اتنی تنگ زندگی تھی، اس کے باوجود ہم آج سیرت رسول اور سنت رسول سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو سیرت رسول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ کھجور کی جھاڑیاں اور کھجور کی چھال اس گدے کے اندر بھر دی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اور دوسری امہات المومنین کہتی ہیں کہ مضبوط بٹی ہوئی رسی کی ایک چارپائی پر آپ آرام فرماتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے مبارک پہلو پر اور مبارک پیٹھ پر رسی کے بل کے نتیجے میں نشانات پڑ گئے، سخت رسی تھی، نشانات پڑ گئے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا قیصر و کسریٰ آرام کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارے پیارے حبیب جو قیصر و کسریٰ سے کہیں زیادہ مقام رکھتے ہیں، کہیں اونچا مقام رکھتے ہیں، کہیں افضل ہیں، ان کا یہ عالم ہے کہ سونے کے لیے ایک نرم و گداز بستر نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ یہ آرام کے ساتھ ریشم اور قیمتی چادروں پر آرام کرتے ہیں، ملائم بستر کا استعمال کرتے ہیں، اور آپ کھردری چادر یا ٹاٹ پر آرام کرتے ہیں کہ آپ کی مبارک پیٹھ پر نشانات پڑ جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سن لو کہ قیصر و کسریٰ کو یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں عطا کی ہیں اور ہم کو آخرت میں عطا کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین یہ آرام و آسائش ہم کو آخرت میں عطا کرے اور دنیا میں ہم اس سے محروم رہ کر کے صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزار لیں؟ میری مثال
ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص سواری پر سوار ہو کر کے آتا ہے، چٹیل میدان میں ایک درخت کو دیکھتا ہے، درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کر کے پھر وہاں سے گزر جاتا ہے، پھر لوٹ کر کے اس درخت کے نیچے نہیں آتا۔ میں اس دنیا میں اسی طریقے کی زندگی گزارنے آیا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکوں، لوگوں کے درمیان توحید اور اتباع رسول کے پیغام کو عام کروں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی تعلیم دوں، اور اس کے بعد دنیا سے گزر جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہا سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھی جس کو دوہرا کر کے ہم بچھا دیا کرتے تھے زمین پر، اسی پر آپ آرام کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ ایک روز میں نے سوچا کہ اس کو 4 تہہ کر کے بچھا دوں، اور میں نے اس کو 4 مرتبہ تہہ کیا، فولڈ کیا، بچھا دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سویرے بیدار ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آج میرے لیے کون سا بستر بچھایا گیا تھا؟ تو حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ وہی بستر ہے جو بستر ہمیشہ بچھایا جاتا تھا، لیکن اس کو زیادہ فولڈ کر دیا گیا ہے، زیادہ دوہرا دیا گیا ہے، 4 تہیں بنا دی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میرا بستر ویسا ہی رکھا جائے جیسا پہلے ہوتا تھا۔ آج کی رات اس بستر کی نرمی نے میری عبادت میں خلل پیدا کر دیا ہے۔ تواضع، انکساری اور سادگی کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار روایات اس طرح کی ملتی ہیں جن روایات سے ہم کو تواضع، انکساری اور سادگی کی تعلیم ملتی ہے۔ اس بستر کو سامنے رکھیں، مرض الموت کے ایام کو سامنے رکھیں، بے آرامی کو سامنے رکھیں، فاقہ کشی کو سامنے رکھیں، پیبند کاری اور پیبند لگے ہوئے کپڑوں کو سامنے رکھیں، اور اس کے مد مقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے بارے میں جو تعلیمات دی ہیں، کھانے پینے کے بارے میں جو اسوہ پیش کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے آج کے دور میں محبت رسول کے دعوے داروں کے عمل کا جائزہ لیں۔ آپ کو خود نتیجہ نکل کر کے سامنے آ کر کے دکھ جائے گا کہ ہم کس قدر سیرت رسول، سنت رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے، قرآن و سنت کی پیروی کرنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے سادگی کے پہلو، تواضع اور انکساری کے پہلو کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کو اس کے تقاضے کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔